اس نے مکر سے لشکر بنی اسرائیل میں عورتوں کو بھیجا۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کے بدلے 70,000 بنی اسرائیل طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ نیک صالح اور مستجاب دعوات بندہ کیسے خدا کا منکر بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں بلعم بن باعورہ نامی شخص کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں۔ مفسرین کرام کے قول کے مطابق قرآن کریم میں سورہ اعراف کی آیات 175 اور 176 بلعم بن باعورہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات دی، وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ بلعم بن باعورہ بن ناب بن لوط جبارین کے شہر سے تھا۔ ایک قول کے مطابق وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات سکھایا۔ جب وہ سیکھ گیا تو کفار کی قوم کے طرف گیا تاکہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے صلح کرے۔ جب وہاں پہنچا تو ان کی مال و دولت، سونا چاندی دیکھ کر ان کے ساتھ ہو گیا، اور آخرت کے بدلے انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ بلعم کو انبیاء کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسم اعظم سکھایا تھا، اس لیے وہ مستجاب دعوات بن گیا۔ جو بھی دعا کرتا تھا پوری ہوتی تھی، جو بھی سوال کرتا عطا ہوتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سپاہی بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے یریحو مقام پر اترے اور کنعانیوں کی سرزمین میں اپنی جنگ کے لیے پہنچے تو کنعانی بلعم کے پاس آئے، اس امید سے کہ وہ ہمارا کزن ہے، ہماری مدد کرے گا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سپاہی انہیں ان کی سرزمین سے نکال باہر کرنے اور یروشلم کو بنی اسرائیل کا گھر بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کنعانیوں کو یہ علم تھا کہ بلعم مستجاب دعوات ہے، تو کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں تاکہ وہ واپس لوٹ جائے، مگر بلعم نے انکار کیا کہ وہ ایک نبی کے خلاف کیسے دعا کرے جس کے ساتھ ملائک اور مومنین ہیں۔ کوئی اگر ایسا کرے گا تو اس نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی۔ مگر کنعانیوں نے بہت اصرار کیا تو بلعم نے کہا، مجھے مہلت دو تاکہ میں استخارہ کروں کہ مجھے کیا حکم ملتا ہے۔ اور خواب میں اسے ایسا کرنے سے روکا گیا تو یہ اطلاع کنعانیوں کو دی گئی، اور کہا کہ اگر میں دعا کروں گا تو مجھ سے اللہ کی نشانیاں واپس لی جائیں گی۔ کنعانیوں نے پھر استخارہ کرنے کا کہا اور دعا کے لیے بہت زور دیا۔ کنعانی بلعم کو بہلاتے رہے، ان کو نرم کرنے کے لیے درخواستیں کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے بہت سے تحائف سے نوازا اور اسے بھاری رقم ادا کی، اس امید پر کہ وہ ان کی درخواست قبول کر کے دعا کرے گا۔
پھر بلعام ایک گدی پر سوار ہو کر حسبان نامی پہاڑ کی طرف نکلا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے خلاف دعا کرنے کے لیے۔ تھوڑا چلنے کے بعد وہ جانور رک گیا، بلعام نے اسے مارا، وہ چلنے لگا، پھر رک گئی۔ بلعام نیچے اتر کر اسے مارنے لگا تو گدی نے بولا، افسوس ہے تجھ پر، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اللہ کے فرشتے مجھے واپس کر رہے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ مگر بلعام باز نہ آیا اور جبل حسبان پر دعا کرنے میں لگ گیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کے خلاف برائی کی دعا کی تو دعا میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بجائے کنعانیوں کے نام آ جاتے۔ پھر جب اپنی قوم کے لیے خیر کی دعا کرتا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتھیوں کے نام آ جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر کنعانی خوف زدہ ہو گئے کہ یہ دعا تو ہمارے خلاف قبول ہو جائے گی۔ تو بلعام نے کہا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد بلعام کے سینے سے ایک سفید کبوتر نکلا، جیسا کہ کہا جاتا ہے یہ اس کے دل سے ایمان اور علم کے نکلنے کا استعارہ ہے۔ اس وقت بلعام کو معلوم ہوا کہ اس نے دنیا اور آخرت کھو دیے، اس لیے اس نے اپنی قوم سے کہا، اب دنیا اور آخرت مجھ سے چلی گئی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے سوائے مکر اور فریب کے کچھ نہیں بچا۔ اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو سجا اور سنوار کر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سامان بیچنے والی عورتوں کے روپ میں بھیجیں اور انہیں کہیں کہ لشکر میں کسی آدمی کو انکار نہیں کرنا، یعنی اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو انہیں کرنے دو۔ پھر پورے لشکر میں سے اگر ایک نے بھی زنا کر دیا تو پھر ان کا معاملہ ختم، وہ کنعانیوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ کنعانیوں نے بلعام کی درخواست پر لبیک کہا اور اس میں جلدی کی، چنانچہ انہوں نے لڑکیوں کو تیار کیا اور ان کے کیمپوں میں کھانا بیچنے کے لیے بھیجا گیا۔ بخشی بنت سور نام کی ایک کنعانی عورت موسیٰ علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے ایک آدمی کے سامنے سے گزری جس کا نام بزمری بن شلوم تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے قبیلے شمعون بن یعقوب کا سردار تھا۔ اس کو وہ عورت اچھی لگی اور تعریف کرنے لگا۔ اس عورت کے طرف متوجہ ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ زنا حرام ہے، مگر اس نے کہا، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، جو میرا ارادہ ہوگا وہی کروں گا۔ پھر وہ اس عورت کو خیمے میں لے گیا اور زنا کیا۔ وہی ہوا جس کی امید بلعام کو تھی، وہ اپنی تدبیر اور چال میں کامیاب ہو گیا۔ اس گناہ پر بنی اسرائیل کو طاعون کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 70,000 سے زائد لوگ اس طاعون میں فوت ہوئے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نعمتوں کی ناشکری محرومی کا باعث ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار بھی۔